کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اے عائشہ تم خواب میں مجھے 2 مرتبہ دکھائی گئی، سفید ریشمی کپڑے میں فرشتے نے تمہیں اٹھایا ہوا تھا اور مجھے آ کر خبر دی کہ اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ آپ کی ہونے والی بیوی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے دل میں یہ بات بیٹھ گئی کہ اب چونکہ یہ خواب اللہ کی طرف سے ہے تو یقیناً عائشہ میرے عقد میں آئے گی، اور یہی ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب پورا کر دیا، کیونکہ انبیاء کے خواب بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ وحی الہی ہوا کرتے ہیں۔ انبیاء کے خواب ڈیفینیٹ ہوتے ہیں، ان کے علاوہ چاہے کوئی صحابی کا خواب ہو چاہے کوئی عام امتی کا، کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ واقعی اللہ کی طرف سے ہے یا شیطان کی طرف سے یا نفس کی طرف سے، لیکن انبیاء کے خواب جو ہیں وہی الہی ہوتے ہیں۔ قرآن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو خواب دکھایا گیا اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کے حوالے سے، تو وہ خواب میں دکھایا گیا، ورنہ اتنا بڑا ایکٹ کہ بیٹے کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو جانا ڈیفینیٹ وحی کے بغیر تو ممکن نہیں ہے، تو ان کا خواب وحی الہی ہوا کرتا ہے۔ اچھا، اسی حدیث کا ایک طریق جامع ترمذی میں اور صحیح ابن حبان میں بھی موجود ہے، اور مشکات میں ہے 6191 نمبر اسی حدیث کا طریق۔ اس میں الفاظ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جبرائیل علیہ السلام بیداری میں، کیونکہ اس میں خواب کے الفاظ نہیں ہیں، جبرائیل علیہ السلام سبز کپڑے میں جو ریشمی تھا سیدہ عائشہ کی تصویر لے کر آئے اور یہ عرض کیا کہ ہذہ زوجتک فی الدنیا والآخرہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دنیا میں بھی اور آخرت میں آپ کی بیوی ہے۔ الحمدللہ۔ اور یہ جو الفاظ ہے نا کہ دنیا اور آخرت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے، یہ جو ترمذی اور ابن حبان میں آئے اور مشکات میں، اتنے الفاظ صحیح بخاری میں بھی موجود ہیں۔ انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 7100 کتاب الفتن میں جنگ جمل کے حوالے سے جو حدیث ہے، اور سیدہ عائشہ کے فضائل میں امام بخاری نے اسے پھر الگ سے 3772 نمبر حدیث انٹرنیشنل نمبر کے مطابق لی ہے کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے جو خاص شیعہ تھے، مولا کا مطلب ہے دلی محبوب، جو حدیث متواتر ہے جس میں نے پورا لیکچر بھی دیا ہے، مسئلہ نمبر 156 غدیر خم کی حدیث میں، من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، جس کا جگری یار میں اس کا جگری یار علی بھی ہونا چاہیے۔ تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاص شیعہ صحیح بخاری 3772 اور 7100، عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام، جن کے ماں باپ اسلام کے پہلے شہداء ہیں، سیدنا یاسر اور سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما وعلیہم السلام، ان کے بیٹے ہیں عمار ابن یاسر، جو جنگ جمل میں اور جنگ صفین میں سیدنا علی کے آپ سمجھ لیں آرمی چیف تھے۔ تو جنگ جمل کے لیے صحیح بخاری میں آتا ہے کہ سیدنا عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ نے کوفے کے منبر کے اوپر ایک خطبہ دیا اور اصحاب کوفہ کو جنگ جمل کے لیے تیار کیا، جبکہ سیدہ عائشہ، طلحہ اور زبیر مکے سے اپنی فوج لے کر نکل چکے تھے بصرہ کی طرف آنے کے لیے، اور حسن ابن علی جو ہے وہ منبر کی سب سے اوپر والی سیڑھی پہ تھے، اور نچلی سیڑھی پر عمار ابن یاسر نے خطبہ دیتے ہوئے کہا کہ اے لوگوں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا وعلیہ السلام تمہارے نبی کی بیوی ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، یعنی ان کا کوئی جو ٹائٹل ہے وہ چھن نہیں گیا اس غلطی کی وجہ سے، لیکن اللہ نے تمہیں آزمایا ہے کہ تم اللہ کی اطاعت کرتے ہو یا عائشہ کی اطاعت کرتے ہو، کیونکہ امیر المومنین کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اور پھر ساتھ ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر تنازع ہو جائے پھر اللہ اور اس کے رسول کی طرف پلٹاؤ، اور وہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف پلٹایا ہوا ہے، چاہے جنگ جمل ہو، جنگ صفین ہو، جنگ نہروان ہو، تینوں کے اوپر بخاری مسلم سے لے کر اہل سنت کی آخری کتابوں تک درجنوں احادیث ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ شخص تینوں جنگوں میں اپنی حق پر ہوگا، اور اسی پہ تو میں نے وہ ایٹم بم ریسرچ پیپر لکھ دیے میرے بھائیوں، جس کی وجہ سے پوری ایٹم بم لوگوں کے لکھے ہوئے تو ایک ملک اور ایک سٹی کے اندر زلزلہ لے کے آتے ہیں نا، یہ وہ ایٹم بم ہے جس نے پوری دنیا میں ناسبیت اور افضیت کے ایوانوں میں زلزلہ آ گیا اس کی وجہ سے۔ واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد حدیث کی روشنی میں، جس میں 150 روایتیں ہیں، اور 72 کا ٹائٹل میں نے شہداء کربلا کے ٹائٹل کی وجہ سے لیا، ورنہ اس میں احادیث 150 ہیں، اکثر بخاری اور مسلم سے ہیں، اور باقی کتابوں سے بھی جو احادیث ہیں اس میں شیخ البانی، شیخ زبیر لیزئی رحمہ اللہ اور شیخ شعیب ارنوت پچھلے دنوں میں فوت ہو گئے، اکتوبر کے مہینے میں ان کی ڈیتھ ہوئی، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، مجھے پچھلے ہفتے تک نہیں پتا تھا کہ وہ فوت ہو چکے ہیں،
تو اللہ تعالیٰ ان کی غلطیوں سے درگزر فرمائے اور ان کو نیک کاموں کا اجر عطا فرمائے. اسی طریقے سے یہ شیخ غلام مصطفیٰ ظہیر اور باقی علماء کی تحکیم بھی لگی ہوئی ہے اور یہ ریسرچ پیپر انٹرنیشنل ہے, عربی میں بھی ہے, اردو میں بھی, انگلش میں بھی اور ہندی زبان میں بھی. اہلسنتپاک.com پر ریسرچ پیپر نمبر 5B ہے. واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں. اس میں یہ تمام احادیث میں نے الحمدللہ ڈال دی. تو یہ میں جو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے شیعہ کی بات کر رہا ہوں, شیعہ سے مراد پولیٹیکل ٹرم میں شیعہ, یہ وہ شیعہ سنی والا فرقہ نہیں ہے. شیعہ علی سے مراد علی کے گروہ کا آدمی. تو چونکہ عمار بن یاسر کو سب مانتے ہیں, سنی ہو چاہے شیعہ ہو, تو میں نے ان کا خطبہ نقل کیا. انہوں نے کہا اللہ نے تمہیں آزمایا ہے, بے شک عائشہ دنیا اور آخرت میں تمہارے نبی کی بیوی ہے, لیکن اللہ نے تمہیں آزمائش میں ڈالا ہے کہ تم عائشہ کی اطاعت کرتے ہو یا اللہ کی اطاعت کرتے ہو. تو بہرحال الحمدللہ رسپیکٹ والا معاملہ اپنی جگہ ہے. اور جنگ جمل کے حوالے سے چونکہ میں نے پچھلی دفعہ ڈیٹیل سے لیکچر دے دیا ہے, مسئلہ نمبر 159A, 92 منٹ کی گفتگو اہلسنتپاک.com پر. اور یہ جمل کا پچھلی دفعہ بھی کسی نے پوچھا تھا تو میں بتا دوں, جمل کہتے ہیں عربی میں اونٹ کو. تو چونکہ اس میں سیدہ عائشہ کو مس یوز کیا گیا اور ان کو ایک اونٹ پر سوار کر کے سیدنا علی کے خلاف لڑایا گیا, اس لیے اسے جنگ جمل کہا جاتا ہے. بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پریڈکشن وہ پوری ہوئی اور سیدہ عائشہ کو پھر سیدنا علی نے معاف بھی کر دیا اور ان کو عزت کے ساتھ واپس لوٹا دیا. حدیث حوض جو ہے اس کے حوالے سے میں نے ڈیٹیل کے ساتھ اسی دفعہ لیکچر دے دیا ہے, مسئلہ نمبر 159A. دوسری حدیث بھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے فضائل اور مشکات میں ہے 6187 کہ سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مجھ سے فرمانے لگے کہ اے عائشہ یہ جبریل آئے ہوئے ہیں اور تمہیں سلام کہہ رہے ہیں. الحمدللہ. اور سیدہ عائشہ کہتی ہے میں نے کہا وعلیہ السلام ورحمۃ اللہ. اور ایک حدیث جو بخاری میں ہے 3768, اس میں الفاظ ہے وعلیہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو میں نے سلام کا جواب جو ہے وہ ان الفاظ میں دیا. اور پھر اما عائشہ کہتی ہیں کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا جاتا تھا وہ مجھے نظر نہیں آتا تھا. یعنی انہوں نے یہ کلیریفائی کر دیا کہ کل کو کوئی یہ نہ کہنا شروع کر دے کہ عائشہ نے بھی جبریل کو دیکھ لیا. سیدہ عائشہ نے دیکھا نہیں تھا, صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غیبی خبر تھی کہ یہاں پہ جبریل کھڑے ہیں اور تمہیں سلام کہہ رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو نظر آ رہے تھے, سیدہ عائشہ کو نظر نہیں آ رہے. تو یہ بڑا اچھا ہو گیا, اماں نے اپنا عقیدہ بتا دیا, ورنہ یہ بعد کے جو بزرگ بابے کس قسم کے ڈھونگ رچائے ہوئے انہوں نے, اور کبھی کہتے ہیں خضر سے ملاقات ہوئی, کبھی کہتے ہیں کسی سے ملاقات ہوئی, کبھی کہتے ہیں اسرائیل سے روح کھینچ لی, کبھی کچھ جھوٹے واقعات جو ہے وہ کر دیتے ہیں. بہرحال انسانی شکل میں جب سیدنا جبرائیل آئے, جو بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے, حدیث جبریل مشہور ہے, صحیح مسلم میں جو ہے وہ پہلی حدیث کتاب الایمان میں 93 نمبر انٹرنیشنل نمبر کے مطابق وہی ہے. اس میں تو انسانی شکل میں آئے تھے اور وہ بھی چلے گئے. تو تب صحابہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جبرائیل تھے, جب وہ تھے اس وقت پھر ہوتا ہے سارے کہتے ہیں کہ اسی بھی جناب تو سلام لے لیے. تو ظاہر بہت بڑی سعادت کی بات ہے, پیغمبر ہے فرشتوں کے حضرت جبرائیل علیہ السلام, کوئی عام مرتبہ نہیں ہے. جس طرح انبیاء میں سردار ہیں ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم, اس طرح فرشتوں میں سردار ہیں اور فرشتوں کے بھی پیغمبروں کے استاد ہیں سیدنا جبرائیل علی نبینا وعلیہ السلام. تو آپ نے فرمایا یہ جبرائیل تھے, تمہیں دین سکھانے کے لیے آئے تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلیہ السلام. تیسری حدیث بھی بخاری اور مسلم سے ہے, متفق علیہ حدیث ہے, مشکات میں اس کا نمبر ہے 6023. عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک غزوے میں مجھے امیر بنایا. کوئی آپ نے لشکر روانہ کیا اور اس میں مجھے امیر بنایا, تو مجھے یہ زوم ہوا کہ شاید میں کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا خاص بندہ بن گیا ہوں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص صحابی بن گیا ہوں. تو کہتے ہیں میں نے بھی آگے اسی تمکنت میں آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کو سب سے بڑھ کر محبوب کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا. پوچھا اس کے بعد, فرمایا اس کا باپ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام. پوچھا اس کے بعد, کہا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام. پھر عمر بن عاص کہتے ہیں میں پوچھتا رہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی اصحاب کے نام ذکر کیے. پھر میں اس ڈر سے خاموش ہو گیا کہ کہیں اس لسٹ میں آخری نمبر ہی نہ میرا آ جائے, پھر میں خاموش ہو گیا. تو اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے اپنی محبت کا اظہار فرمایا. اپنی بیویوں کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم کرنا. ہن لباس لکم, تمہاری بیویاں تمہارا لباس ہیں, وانتم لباس لہن, اور تم اپنی بیویوں کا لباس. اب یہ لباس میں نے جو پہنا ہوا ہے, اس لباس اور میرے جسم کا کوئی پردہ نہیں ہے. میاں بیوی کا آپس میں کوئی پردہ نہیں ہے, کیونکہ ایک دوسرے کا لباس ہے, ایک دوسرے کی عفت اور عصمت کی حفاظت کا ذریعہ بھی ہے,
ایک وہ معنی بھی ہے، اور دوسرا اس حوالے سے پریکٹیکلی بھی وہ لباس ہے کہ میاں بیوی کا آپس میں کسی بھی چیز کا کوئی پردہ نہیں ہے، کسی حدیث کے اندر کوئی اس طرح کی چیز رپورٹ نہیں ہوئی۔ اس حوالے سے ایک مردود اور منقطع روایت پیش کی جاتی ہے، اور اس تابعی کا سما جو ہے وہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ثابت ہی نہیں ہے۔ سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے 1922، مشکات میں 3123 ہے، لیکن مردود روایت ہے، منقطع ہے، کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بیان ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شرمگاہ کبھی نہیں دیکھی، لیکن یہ روایت ہی ضعیف ہے، جس کی بنیاد کے اوپر لوگوں نے اورل سیکس کے حوالے سے عجیب و غریب فتوے دیے اور کہا کہ جی میاں بیوی ایک دوسرے کی شرمگاہ کو نہیں دیکھ سکتے، یعنی وہ کہتے ہیں دیکھ ہی نہیں سکتے، اگلی بات تو آپ چھوڑ ہی دیں۔ تو یہ حدیث ہی بالکل جو ہے وہ منقطع ہے اور مردود روایت ہے، جس کی بنیاد پہ یہ پورے کا پورا ایک اسکول آف تھاٹ کھڑا کیا ہوا ہے۔ بھائیو، اسلام میں ایز سچ اورل سیکس کی کوئی ممانعت نہیں آئی، سوائے وہ قوم لوط والا جو اینل سیکس ہے اس کو ضرور ایڈریس کیا گیا۔ اس حوالے سے جتنی بھی باتیں کی جاتی ہیں وہ علماء کے فتوے ہیں، اور ظاہر ہے کہ جب فتویٰ ہوگا تو وہ ایکسپرٹ اوپینین ہے، وہ اجتہادی ایشو ہے، اس میں کوئی شخص بھی دلائل کے ساتھ کسی کے ساتھ اختلاف کر سکتا ہے، اور اس کو آپ کتاب و سنت کی نص کی طرح بالکل فائنل اتھارٹی نہیں مان سکتے، اس کے لیے دلائل دینے کی ضرورت ہوگی، زبانی کلامی نہیں کہ میرا دل نہیں مانتا، یہ چیزیں اس طریقے سے نہیں۔ بہرحال اورل سیکس کے حوالے سے میڈیکل ایشو ضرور ریزالو کرنا چاہیے، کیونکہ اس قرآن حکیم نے ہمیں دو ہی علوم بتائے ہیں، ایک ریویلڈ نالج جو وحی کا علم ہے، اور دوسرا ایکوائرڈ نالج، دا نالج obtained through observations and experiments، سائنس کا علم۔ ان دو میں سے اگر ایک علم بھی یہ چیز ویریفائی کر دے کہ اس طرح کا ایکٹ جو ہے صحت کے لیے نقصان دہ ہے، تو پھر اس کی اسلام میں اجازت نہیں ہوگی۔ مثال کے طور پر یہ جو یورینیم ہے، اگر آپ اس کو نیکڈ ہاتھ لگائیں گے تو سکن کینسر اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے، یہ قرآن و حدیث میں نہیں موجود لیکن سائنٹیفکلی پروف ہے، تو یہ اس کو پھر اس طریقے سے پریکٹس کیا جائے گا اور بچا جائے گا۔ اس حوالے سے میں نے گفتگو بھی کر دی ہے، مسئلہ نمبر 39، علم وحی اور علم سائنس کی اہمیت اور ان کا دائرہ کار، اہل سنت پاک.com پہ۔ بہرحال میں نے اشارتاً اب گفتگو کر دی ہے، عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے، اس میں مزید ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ البتہ آخر میں سیکس کے اعتبار سے دو بڑے کریٹیکل ایشوز ہیں، ان کو ایڈریس کر دوں۔ بڑے دو اہم مسائل ہیں تاکہ کوئی تشنگی باقی نہ رہے، پھر بھی اگر کسی کی کوئی تشنگی باقی رہے لیکچر کے اینڈ پہ پوچھ سکتے ہیں، یا بعد میں بھی مجھے ای میل کر سکتے ہیں mirza_95@yahoo.com، اور ای میل کے حوالے سے میں آج کل بڑی آزمائش سے گزر رہا ہوں، ای میلز جو ہیں وہ سینکڑوں ہزاروں تک پہنچ جاتی ہیں، اس لیے بعض کا 7-8 دن لگ جاتے ہیں میں جواب، یعنی پہلے تو ایک دن میں دے دیتا تھا، اب وہ ایک ہفتے سے بھی بڑھ جاتا ہے۔ یہ تو ابھی شکر ہے جو اہل سنت پاک.com پہ آتی ہیں وہ ہمارے فرحان بھائی جواب دیتے رہتے ہیں، ورنہ وہ بھی دینی پڑے، اور واٹس ایپ کا جو علیحدہ سے معاملہ میں نے تو وہ مصیبت پالی نہیں ہوئی ہے، کیونکہ میں اس کو مینج کر نہیں سکتا۔ تو یہ آخر میں دو اہم ترین مسائل میں نے بیان کرنے تھے اسی سیکس ڈسپلن کے پوائنٹ آف ویو سے۔ پہلا مسئلہ ہے وہ ہے بڑی عمر کی رضاعت کا مسئلہ، یعنی اگر میں کھل کے بیان کروں کہ اگر کوئی مرد اپنی بیوی کے پستان سے دودھ پی لے تو کیا اس سے رضاعت ثابت ہوگی، کیا نکاح ٹوٹ جائے گا، کیا اس طرح کا کوئی معاملہ ہو جائے گا؟ کیونکہ امام ابن تیمیہ نے اس قسم کا فتویٰ دیا اور وہ آج تک جو ہے وہ اہل حدیث کے گلے میں فٹ ہوا ہے، سارے تو نہیں، مطلب جو اہل علم ہے وہ تو سمجھتے ہیں کہ فضول فتویٰ تھا، ان کے نزدیک تو اس طریقے سے رضاعت ثابت ہو جائے گی اور نکاح بھی ٹوٹ پہ۔ عورت کے فتنے کا، اس کی آزمائش کا ذکر کیا ہے، پھر اس کے بعد بیٹے، اس کے بعد پھر سونا اور چاندی کے جو جوڑے ہوئے خزانے یعنی کرنسی آج کی ماڈرن فارم، اس کے بعد نشان لگے ہوئے گھوڑے آج کی ماڈرن فارم، مہنگی مہنگی گاڑیاں، اس کے بعد پھر چوپائے اور کھیتی، آج کل کے آپ پلاٹ سمجھ لیں، چاہے وہ زرعی اراضی ہو یا دوسری ہو، اور مال مویشی تو ہم ویسے ہی ایک ٹرم کے طور پہ استعمال بھی ہوتا ہے، آج بھی آپ اگر چلے جائیں جنوبی پنجاب کی طرف تو وہ مویشی کو مال ہی کہہ رہے ہیں، وہ بھی ایک ذریعہ ہے۔ تو یہ 6 چیزیں گنوائی ہیں، ان میں ٹاپ آف دا لسٹ اللہ تعالیٰ نے عورت کا ذکر، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عورت کی جو آزمائش ہے یہ اس دنیا کی بڑی آزمائشوں میں سے ایک آزمائش ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کو ناگوار چیزوں سے ڈھانپ رکھا ہے، یعنی ہر وہ چیز جو دنیا میں مشکل ہے نا وہ جنت کی طرف لے جانے والی چیز، جو انسان کی طبیعت کے اوپر ناگوار،
ظاہر ہے نمازوں کی مشقت، روزوں کی مشقت، حلال اور حرام میں فرق کرنے کی مشقت، آنکھوں کی حفاظت کی مشقت، پیٹ کی حفاظت کی مشقت، ہاتھوں کی حفاظت کی مشقت، زبان کی حفاظت کی مشقت، یہ تمام ناگوار چیزیں ہیں۔ یعنی ہر وہ چیز جو دنیا میں کرنے سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے، اس کی اٹریکشن چونکہ دل کے اندر ڈال دی ہے، لہٰذا اس چیز سے رکنا یہ ناگوار چیز۔ تو مسلم شریف کی حدیث کے الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کو ناگوار چیزوں سے ڈھانپ رکھا ہے اور جہنم کو خوشنما چیزوں سے ڈھانپ رکھا ہے۔ یعنی جہنم کے اوپر جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ اڑنگا لگایا ہوا ہے کہ کوئی بھی پاس سے بھی گزرے گا اس کی طرف اٹریکٹ ہو۔ دنیا میں ہر وہ چیز جو خوشنما دکھتی ہے، جس کی طرف دل اٹریکٹ ہوتا ہے اور اس کو کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے۔ ظاہر برائی کو کرنا دنیا میں آسان ہے ایز کمپیئر ٹو نیکی کرنے، تو وہ تمام کی تمام خوشنما چیزیں بظاہر خوشنما ہیں لیکن وہ جہنم کی طرف لے جانے والے ہیں۔ اسی کی ایکسپلینیشن اس حدیث میں ہے جو سنن ابی داؤد، جامع ترمذی، سنن نسائی، ابن ماجہ میں موجود ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے جنت کو پیدا فرمایا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام سے کہا کہ جائیں اور جنت دیکھ کر آئیں۔ تو جب واپس آئے تو اللہ نے پوچھا کیسا پایا، تو انہوں نے کہا یا اللہ کمال جگہ تو نے بنائی ہے، مجھے نہیں لگتا کہ کوئی شخص تن من دھن نہ لگا دے اس جنت میں پہنچنے کی، یہ تو ساری جنت میں پہنچ جائیں گے، جگہ ہی ایسی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر جنت کو ناگوار چیزوں سے ڈھانپ دیا اور پھر کہا کہ اب جا کے جنت کو دیکھو۔ جنت کو جب جبرائیل علیہ السلام نے دیکھا تو انہوں نے کہا یا اللہ مجھے نہیں لگتا کہ اب کوئی شخص جنت میں جانے میں کامیاب ہوگا، کیونکہ تو نے اس میں ہرڈلز ہی اتنی ڈال دی ہیں کہ جنت تک پہنچنے کے لیے وہ تمام آبسٹیکلز عبور کرنی۔ پھر اللہ نے کہا جا کے ذرا جہنم کو وزٹ کرو، واپس آئے، کہا یا اللہ توبہ توبہ، یہ تو بڑی سختی کی جگہ ہے، کوئی شخص بھی کوئی ایسا عمل کرنے کی کوشش نہیں کرے گا کہ وہ اس تک پہنچ جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جہنم کو خوشنما چیزوں سے ڈھانپ دی اور پھر فرمایا کہ جاؤ اب جا کے جہنم۔ وہ جب وزٹ کر کے آئے تو انہوں نے کہا یا اللہ مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بندہ جہنم میں جانے سے بچ سکے گا، کیونکہ اٹریکشن ہی اتنی رکھی ہے تو نے، جہنم کے اندر نہیں، جہنم کے باہر، جس کو پنجابی سے کہنے ہیں کڑگا لگیا ہوا ہے شکار کرنے کے لیے۔ اسی ازمائش کے اوپر تو پھر جنت ہے۔ تو وہ جو خوشنما چیزیں جنہوں نے جہنم کو ڈھانپ رکھا ہے، ان میں سے پہلی چیز عورت کا فتنہ۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا متاع ہے، برتنے کی جگہ ہے، اور سب سے بہترین متاع نیک بیوی ہے۔ دوسری طرف یہ بھی اسپیکٹ ہے کہ نیک بیوی جنت تک پہنچنے کا ذریعہ بن سکتی۔ عورت آزمائش ضرور ہے، لیکن اگر نیک عورت ہوگی، نیک بیوی ہوگی، تو دنیا میں اس سے بہترین برتنے کی کوئی چیز، دنیا میں بھی نفع اور آخرت میں جانے کا، جنت میں جانے کا سبب بھی۔ ایک اور حدیث ہے بخاری اور مسلم دونوں میں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں اپنے بعد تمہارے لیے عورت سے بڑا کوئی فتنہ شمار نہیں کرتا۔ یہ آپ اسلام نے اپنے وفات کے دنوں میں وصیتیں کرتے ہوئے فرمایا کہ میرے بعد سب سے بڑی آزمائش جو تم پہ ہے وہ عورت کے فتنہ۔ اب عورت کا فتنہ ایک تو سیکس کے پوائنٹ آف ویو سے بھی ہو سکتا ہے، اور ایک اس پوائنٹ آف ویو سے کہ کوئی شخص اپنی بیوی کی محبت کے اندر جو جائز ہے ایکسٹریم رویہ اڈاپٹ کرے کہ اللہ کی حدوں کو، یا بیویوں کے ساتھ حسن سلوک نہ کرے اور ان کے جو جائز حقوق ہیں ان کو نہ دے، اور اس کے سبب اللہ تعالیٰ کے وہ عذاب کا مستحق۔ دونوں صورتوں میں عورت آزمائش ہے۔ ایک اور حدیث ہے بخاری اور مسلم میں، تیسری حدیث، یہ آلموسٹ 12 احادیث ہیں جو میں اس میں کور کروں گا۔ تیسری حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے، دو تو میں چونکہ تمہیدن بیان کر چکا ہوں، یہ 10 احادیث ہیں کنسیکٹیو، کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں کے پاس جانے سے بچو، یعنی ان عورتوں سے مراد غیر محرم عورتیں۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ دیور کے بارے میں آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے؟ تو آپ نے فرمایا دیور تو موت ہے، یعنی سب سے زیادہ پردے کا اہتمام دیور سے کرنے کی ضرورت ہے۔ ظاہر ہے ایک گھر کے اندر تو فزیکل پردہ مشکل ہے، بہتر تو یہ کہ الگ گھر ہو، تو وہاں پھر نگاہوں کا پردہ ہوگا، نگاہ جھکا کر بات کرنا، جسے غض بصر کہا جاتا ہے عربی میں۔ سورۃ النور کے اندر اس کی تلقین ہے۔ اس کانٹیکسٹ میں میں نے 2 ڈیٹیل لیکچر دیے ہیں، مسئلہ نمبر 161A غض بصر سے متعلق 17 صحیح الاسناد حدیث، اور اسی کا پارٹ B تھا 161B مسئلہ عورتوں کے حجاب اور پردے سے متعلق۔ چوتھی حدیث جامع ترمذی میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی دو مرد و عورت کسی جگہ الگ ہوتے ہیں، اب ظاہر اس سے مراد میاں بیوی نہیں، جو نامحرم رشتہ ہے، تو تیسرا ان میں شیطان ہے۔ تو یہ جو لوگ کہتے ہیں نا جی ہماری محبت بڑی پاکیزہ محبت ہے
اور ہر بندے نے پاکیزگی کی لیمٹس بھی اپنی رکھی ہوئی. کوئی شخص صرف فون پہ بات کرنے کو پاکیزہ محبت سمجھتا ہے، کوئی ہاتھ لگانے کو پاکیزہ محبت سمجھتا ہے، کوئی ایک سٹیپ اس سے آگے جانے کو پاکیزہ محبت سمجھتا ہے، اور اس سے آگے جانے کو وہ گناہ شمار کرتا ہے. حالانکہ اسلام میں نامحرم مرد و عورت کا کوئی اس اعتبار سے رشتہ نہیں ہے. حتیٰ کہ یہ جو منگیتر والا کانسیپٹ ہے نا، یہ بھی غلط ہے. منگیتر بھی آپس میں نامحرم ہے جب تک کہ نکاح نہ ہو جائے. آفیشیل بانڈنگ جو شریعت میں ہے وہ نکاح کا بانڈ ہے. تو بہتر یہ کہ یہ منگنی کرنے کی بجائے نا نکاح ڈائریکٹ کرنا چاہیے. اس کے بعد اگر مرد و عورت آپس میں فون کے اوپر رابطہ رکھنا چاہتے ہیں تو وہ ضرور رکھیں، لیکن فون تک ہی، اس سے آگے نہیں. کیونکہ نکاح کے بعد جب تک رخصتی نہ ہو تو مرد و عورت آپس میں کوئی بھی کسی قسم کا تعلق قائم نہیں کر سکتے، ورنہ تو یہ معاشرے کی جڑیں ہی پھر کٹ جائیں گی. اور اس قسم کے کیسز پھر سامنے آتے ہیں اور وہ آپ جوڈیشری میں بھی پروف نہیں کر سکتے، اور پھر معاملات کہاں سے کہاں بگڑ جاتے. لہٰذا یہ کہنا کہ جی نکاح ہو گیا تو اب ہر طرح کا تعلق جائز ہو گیا، نہیں. جب تک رخصتی نہ ہو نکاح کے بعد والے تعلقات اس کے لیے جائز نہیں ہوں گے. 5ویں حدیث صحیح مسلم کی ہے. نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا جو اچانک نظر اٹھ جاتی ہے، تو آپ نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے اس چیز سے منع کیا ہے اور حکم دیا ہے کہ اگر اچانک نظر اٹھ جائے تو میں فوراً اپنی نظر ہٹا دوں. تو یعنی وہ نظر آپ نے یہ نہیں ہے کہ گھر چھوڑ کے آنا ہے ایک نظر کے اندر. کہتا نہیں پہلی نظر معاف ہے. پہلی نظر سے مراد دیکھنا نہیں ہے، پہلی نظر سے مراد ہے کسی شخص کا نامحرم کے بارے میں اس کو یہ پتہ چل جانا تو پہلی نظر اس کی ہوگی. اب جان بوجھ کے چاہے وہ پہلی نظر بھی ڈالے گا تو اس کی دوسری شمار. 6ٹھی حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اے نوجوانوں کے گروہ، تم میں سے جس میں استطاعت ہو وہ نکاح کرے، اور اگر نکاح نہیں کر سکتا یعنی اس کی فائنینشیل حالت ایسی نہیں ہے تو وہ پھر روزے رکھ کے اپنی شہوت کو ٹھنڈا کرے. اور اس میں الفاظ ہیں نکاح کرو. نکاح کرنا تمہاری عفت اور عصمت کی حفاظت اور شرمگاہ کی حفاظت کا ذریعہ ہے، اور یہ نگاہیں نیچی رکھنے کا ذریعہ. اب یہ بھی ایک تلخ حقیقت ہے کہ ہمارے معاشرے میں نکاح کی سرمنی اور شادی کی سرمنی اتنی مشکل کر دی گئی ہے کہ جو لوگ فائنینشلی افورڈ بھی کر رہے ہوتے ہیں پھر بھی حالات و واقعات ان کے لیے ایسے نہیں بن پاتے کہ وہ شادی کر سکیں. اور دوسری طرف یہ بھی ایکسٹریم ہے کہ ایک شخص فیملی کو سپورٹ کر ہی نہیں سکتا اور آپ زبردستی اس کی شادی کروا دیں کہ جی بعد میں بندے کا پتر بن جائے. الٹا آپ 2 خاندانوں میں لڑائیاں ڈلوا دیں. تو یہ بھی کوئی اپروچ نہیں ہے. اور اس حدیث میں جو استطاعت ہے اس سے مراد اس کی سیکچول استطاعت نہیں ہے بلکہ فائنینشیل استطاعت کا ذکر ہے کہ فائنینشلی اگر وہ استطاعت رکھتا ہے تو وہ نکاح کرے گا. ورنہ یہ تو نہ ہوتا کہ جس کی استطاعت نہیں ہے تو وہ روزے رکھے. اگر اس سے مراد وہ سیکچول چیز ہوتی تو روزے بھی رکھنے کی ضرورت نہیں تھی اس کو. تو اس سے مراد وہی چیز. اس میں اکثر وہ مشہور کیا جی غریب آدمی ہے، حضور نے کہا شادی کر لو، اور غریب ہو گیا، کہا دوسری کر لو، اور غریب ہو گیا، تیسری کر لو، چوتھی کر لو، پھر وہ امیر ہو گیا. سر اس طرح نہیں کوئی امیر ہوتا، بیڑا گرک کیتا ہے. یہ بالکل جھوٹی روایتیں ہیں. یہ میرا خیال ہے کنواروں نے گھڑی ہوئی ہے. ان روایتوں سے پھر بھی شادی نہیں ہونے کی جن کی نہیں ہوتی. اچھا 7ویں حدیث ہے صحیح بخاری میں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص مجھے اپنی زبان اور شرمگاہ کی حفاظت کی ذمہ داری دے دے میں اسے جنت کی گارنٹی. اب یہ 2 چیزیں جو ہے نا یہ بہت کرٹیکل ہیں، زبان اور شرمگاہ کا معاملہ. 8ویں حدیث صحیح مسلم میں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ دنیا بڑی میٹھی ہے، سرسبز و شاداب ہے، اور اللہ نے دنیا میں تمہیں اپنا خلیفہ بنایا ہے. اب وہ یہ دیکھے گا کہ تم کیسے اعمال کرتے ہو. اور پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم دنیا اور عورت کے فتنے سے بچنا. 2 چیزیں فرمائی، دنیا کی محبت، اس کی دولت کی محبت، اور عورت. یہ کیسی کنکلوڈنگ گفتگو ہے کہ اللہ نے تمہاری آزمائش ان 2 چیزوں میں رکھی، عورت اور مال. باقی آپ جتنے بھی دیکھیں گے وہ اسی کی کرولریز ہوں. اچھی گاڑی مال کی کرولری ہے، زیادہ پلاٹس مال کی کرولری ہے. تو دنیا کی محبت، اس کے مال کی محبت اور عورت سے بچنا. اللہم انی اعوذ بک من فتنة النساء، اللہم انی اعوذ بک من فتنة الدنیا وعذاب الآخرہ، آمین ثم آمین. 9ویں حدیث جامعہ ترمذی میں ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا تم نے کوئی بھی 2 محبت کرنے والے میاں بیوی سے بڑھ کر نہیں دے.
یعنی یہ حقیقت بات ہے، دنیا میں جو اللہ نے محبت میاں بیوی کے درمیان رکھی ہے نا، اس طرح کی ایکسٹریم محبت اور کلوزنس کسی بھی اور رشتے کے اندر۔ اسلام میں خاندان کی اکائی ہی میاں بیوی، ویسے انڈیا پاکستان میں تو ماں باپ کو ذرا اوپر کا درجہ دیا جاتا ہے، وہ جس لیول پہ درجہ ہے وہ اپنی جگہ، لیکن جو بیسک یونٹ ہے نا خاندان کا، وہ میاں بیوی کا رشتہ۔ اسی لیے تو مسلم شریف میں آتا ہے نا کہ شیطان کا تخت پانیوں پہ لگا ہوا ہے، جو آج کل کے ماڈرن سکالرز کا موقف ہے، ہو سکتا ہے یہ برمودا ٹرائنگل پہ ہی شیطان کا تخت لگا ہو، اور وہ شام کے وقت اپنے سارے چیلوں سے رپورٹ لیتا ہے، تو ہر اس کا چیلا آ کے مختلف قسم کے گناہ گنواتا ہے کہ آج میں نے فلاں سے فلاں کروائی، فلاں سے فلاں گناہ کروایا۔ ایک چیلا آ کے کہتا ہے آج میں نے میاں بیوی کے درمیان علیحدگی کروائی، تو شیطان کسی سے خوش نہیں ہوتا، اس سے خوش ہوتا ہے اور اسے گلے لگا کے ملتا ہے کہ اصل کام تو نے کیا، کیونکہ میاں بیوی کے درمیان جدائی ہو گئی تو اولاد تو ویسے ہی گئی، معاشرے کے لیے ناسور بن گئی اولاد بھی، اور بعض اوقات ایسی عورتیں یا ایسے مرد بھی ناسور معاشرے کے لیے بن جاتے ہیں اگر دوبارہ ان کا پیچ اپ نہ کہیں پہ ہو سکے۔ تو تم نے کوئی بھی محبت کرنے والے میاں بیوی سے بڑھ کے نہیں دیکھا۔ 10ویں حدیث صحیح مسلم میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ کہنا بھی صدقہ ہے، الحمدللہ کہنا بھی صدقہ ہے۔ یہ صدقہ پنجابی والا نہیں، عربی میں صدقہ کہتے ہیں نیکی کے کام کو۔ اللہ اکبر کہنا بھی صدقہ ہے، لا الہ الا اللہ کہنا بھی صدقہ ہے، اور راستے سے تکلیف دہ چیز کو دور کر دینا بھی صدقہ ہے۔ امر بالمعروف ونہی عن المنکر، لوگوں کو نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، یہ بھی صدقہ ہے۔ حتیٰ کہ تمہارا اپنی بیویوں کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم کرنا بھی صدقہ ہے۔ باقی ساری باتیں تو صحابہ کو سمجھ آ گئی۔ آخری بات میں انہوں نے کاؤنٹر کوسچن کیا، یا رسول اللہ ایک پیور ایک اینیمل انسٹنکٹ والی جو ایکٹیویٹی ہے اس پہ بھی نیکی ہے، تو آپ نے فرمایا اگر تم یہی ضرورت کسی ایسی عورت سے پوری کرو جو تمہارے لیے حلال نہیں ہے تو کیا تمہیں گناہ ملے گا؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ملے گا، تو فرمایا کہ پھر تمہیں اپنی بیویوں کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم کرنے پر ثواب بھی ملے۔ یہ ہے نیکی کا کنسپٹ اسلام کے۔ تو یہ میں نے 12 احادیث کور کی ہیں آلموسٹ، اس میں نے کراس ریفرنس میں مزید بھی کر دی، 2 تمہیدن اور 10 جو ہے وہ عورتوں کے فتنے کے پوائنٹ آف ویو سے۔ ابھی بھی کئی باتیں جو بیان ہو سکتی ہیں، لیکن یہ قرآن کلاس اس کی متحمل نہیں کہ میں اسے ڈیٹیل سے بیان کروں۔ مسئلہ نمبر 161A، نگاہوں کی حفاظت سے متعلق 17 صحیح الاسناد احادیث اور قرآن حکیم کی آیات سورۃ النور کی، اور اسی کا پارٹ B تھا 161B مسئلہ، وہ عورتوں کے حجاب سے متعلق۔ اور ایک اور میرا لیکچر ہے مسئلہ نمبر 51، رزق حرام کی مذمت، دنیا پرستی کا انجام اور اس کا علاج۔ اس میں نے 11 آیات قرآن حکیم سے کراس ریفرنس کے طور پر دنیا کی مال کی محبت کے حوالے سے ڈسکس کی ہیں، اور 17 صحیح الاسناد احادیث بھی اس میں ڈسکس کی ہیں۔ آج اس ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہرحال چونکہ یہ ایک کریٹیکل ٹاپک تھا اور پوری دنیا میں مانا جاتا ہے، فرائیڈ بھی یہی کہتا ہے کہ دنیا میں سب سے امپورٹنٹ جذبہ جو ہے وہ سیکس کا ہے، باقی ساری چیزیں بعد میں۔ اور دیکھیں کسی حد تک قرآن نے اس کی بات سپورٹ کی ہے، یا آپ کہہ لیں گے اس نے قرآن کی بات کو سپورٹ کیا ہے، ظاہر ہے وہ تو بعد میں آیا ہے۔ اب آ جائیں ان آیات کی طرف واپس، اس آیت کی طرف، سورہ آل عمران آیت نمبر 14۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ، مزین کر دیا گیا ہے لوگوں کے لیے، حب الشہوات من النساء، خواہشات کی محبت عورتوں میں، والبنین اور بیٹوں میں۔ قبائلی سسٹم میں بیٹوں کی بڑی امپورٹنس تھی، جس کے زیادہ بیٹے ہوتے تھے زیادہ طاقت۔ آج کل بھی جس کے زیادہ بیٹے ہیں اور تابع فرمان ہیں اور ساروں سے وہ جیب خرچ لیتا ہے، اور جو نہیں دیتا زبردستی چھین لیتا ہے، وہ سنن ابن ماجہ کی حدیث سنا کے کہ تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے۔ تو بیٹوں کی امپورٹنس تو ہے۔ والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضة، اور خزانے جمع کیے ہوئے سونے اور چاندی کی فارم۔ اس زمانے میں آپ کو پتا ہے کرنسی سونے چاندی کی فارم میں، جو کوائن ہوتا تھا سونے کا وہ دینار کہلاتا تھا، اور چاندی کا سکہ جو ہے وہ درہم کہلاتا تھا۔ پھر وقت کے ساتھ ساتھ چاندی ابسلیٹ ہو گئی، اب صرف دنیا میں سونے کو مانا جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ سونا ایک قیمتی ترین دھات ہے، اور اس میں ایسی کوالٹیز ہیں جو باقی دھاتوں میں نہیں ہے۔ سب سے بڑی بات، اس کو آپ 1,00,000 سال کے لیے سمندر میں پھینک دیں، زمین میں دفنا دیں، جہاں مرضی پھینک دیں، اس کو زنگ نہیں لگے گا، یہ نئے کا نیا رہے گا۔ یہ سونے کی کوالٹی ہے، اسی وجہ سے اس کو کرنسی کے طور پہ اڈاپٹ کیا گیا، یہ کبھی خراب نہیں ہوتا۔ آج بھی آپ دیکھ لیں کہ آپ کے کرنسی نوٹ بھی ہیں، ان کے ایکویلنٹ اسٹیٹ بینک کے پاس سونا ہوتا ہے،
اس لیے نوٹ پہ لکھا ہوتا ہے حامل حاضہ کو مطالبہ پر ادا کرے، یعنی جو اس نوٹ کو پوزیس کیے ہوئے ہے اس کو اسٹیٹ بینک آف پاکستان مطالبے کے اوپر سونا ادا کرے گا، جس اصل ورتھ تو سونا ہے نا، ورنہ تو ایک کرنسی تو ایک کاغذ کا نوٹ ہی ہے نا، اس کی تو کوئی اہمیت نہیں ہے۔ پرانے زمانے میں اس کی انٹرنسک ویلیو سکے کی اور فیس ویلیو ایک ہی ہوتی، دنیا میں کہیں بھی سکہ لے جائیں ایکسیپٹ ہوتا، کرنسی والا صاف نہیں تھا۔ آج اگر امریکہ کہہ دے ہم نے پاکستانی روپیز نہیں قبول کرنے تو زیرو پہ آپ کی کرنسی، لیکن سونے کو نہیں وہ کہہ سکتا۔ اگر آپ کے پاس سونا موجود ہے تو آپ کہیں بھی چلے جائیں، اس کی ورث تو وہ اس کے اوپر جو ویلیو لکھی ہوتی تھی سکے کے اوپر، وہی اس میں انٹرنسک چھپی بھی ویلیو بھی وہی ہوتی تھی جو فیس ویلیو۔ وما افاء اللہ علی رسولہ منہم، اور جو مال پلٹا دیا، مال فے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کی طرف ان سے لے کر، فما اوجفتم علیہ من خیل ولا رکاب، تو اے مسلمانوں نہ تو تم نے کوئی گھوڑے دوڑائے اور نہ اونٹ، ولکن اللہ یسلط رسلہ علی من یشاء، بلکہ اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے اپنے رسولوں کو مسلط کر دیتا ہے ان کے مخالفین پر، واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اب یہ مال فے کا بڑا ایک کریٹیکل ایشو ڈسکس ہونے جا رہا ہے۔ دیکھیں جب مسلمانوں اور کافروں کی جنگ ہوتی ہے نا، تو اس جنگ کے دوران کافر جو کچھ مال چھوڑ کے چلے جاتے ہیں نا، وہ انفال کہلاتا ہے، مال انفال، مال غنیمت۔ اگلی امتوں پر بخاری مسلم میں آتا ہے یہ حرام تھا، وہ کیا کرتے تھے، وہ سارا مال جمع کر کے اس کو آگ لگا دیتے۔ تو نبی علیہ السلام کی حدیث ہے بخاری مسلم دونوں میں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے 6 خصوصیات ایسی دی ہیں جو اگلے پیغمبروں کو نہیں دی تھی، ان میں سے ایک یہ ہے کہ میرے لیے مال غنیمت حلال کر دیا۔ مال غنیمت وہ ہوتا ہے کہ جو کافروں سے جنگ کے دوران کافر میدان جنگ میں چھوڑ کے چلے جائیں، تو وہ پھر تقسیم ہوتا تھا مسلمانوں میں۔ پہلا موقع غزوہ بدر میں آیا تھا، تو سورۃ الانفال اس وقت نازل ہوئی کہ اب مال غنیمت کو تقسیم کیسے کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مال غنیمت کے کیے جائیں گے 5 حصے، ان میں سے جو 5واں حصہ ہے نا 1/5 خمس جسے کہتے ہیں، وہ تو نبی علیہ السلام کے لیے ہوگا بیت المال میں، نبی علیہ السلام کے مہمان، آپ کی بیوی بچوں کا خرچہ، اور آپ جو دینی حوالے سے کچھ یعنی خرچہ اپنی جیب سے کرنا چاہتے ہیں۔ ظاہر نبی علیہ السلام نے پھر کاروبار تو نہیں کیا نا، یعنی جب آپ دین کے کام کے لیے وقف ہو گئے تو آپ کا کاروبار تو نہیں تھا، آپ بیت المال سے ہی آپ کے گھر کا خرچہ چلتا۔ تو 5واں حصہ خمس اہل بیت کے لیے مقرر کیا گیا، اور وہ قیامت تک کے لیے۔ یہ جو اکثر لوگ کہتے ہیں نا وہ جی حضرت معاویہ جو ہیں وہ جی امام حسن نے ان کا وظیفہ لایا سی، او بھائی معاویہ نے نہیں وظیفہ لایا، اللہ نے لایا ہوا ایسی، امام حسن خمس لیتے تھے، وہ تو قرآن میں اللہ نے اہل بیت کا حصہ قیامت تک کے لیے مقرر کیا ہے۔ حضرت معاویہ نے اپنی جیب سے حضرت حسن کا کوئی وظیفہ لگایا ہوا تھا، وہ تو اللہ نے مقرر کیا۔ اور یہ سورۃ الانفال میں ڈیٹیل ہے کہ 5واں حصہ اللہ اس کے رسول کے لیے ہے، جو باقی 4 حصے ہیں نا وہ ان مسلمانوں میں تقسیم کیے جائیں گے جو میدان جنگ میں لڑے ہیں، اور ان میں سے بھی جو گھوڑے پر گیا ہے اس کے لیے 2 حصے، اور جو پیدل گیا ہے اس کے لیے، ہماری ویسے سائنس کے مطابق تو جو پیدل گیا ہے بیچارہ ادھر سے 2 حصے ہونے چاہیے، ہے نا، اس لیے نہیں، وہ اس طرح ہے کہ جو گھوڑے پہ گیا ہے نا اس نے اپنے گھوڑے کی بھی تو پرورش کی ہے، سر گھوڑے پہ انویسٹمنٹ ہے اس کی، گھوڑا کو وہ تو نہیں کھاتا نا، اس کا کتنا چارہ ہے۔ آج ذرا جن لوگوں نے گدھے پالے ہیں نا وہ کہتے ہیں 200 روپے کی گھاس روزانہ گدھے کو کھلانی پڑتی ہے، آپ کو نظر آتا ہے جی گدھے میں پیٹرول نہیں ڈلتا، سر پیٹرول سے زیادہ ان کو کھلانا پڑتا، اور گھوڑوں کی پرورش کر کے تو ان کی انویسٹمنٹ زیادہ ہے نا، جو گھوڑے پہ گئے ہیں گھوڑے کی پرورش کی ہے اس کو پالا ہے، تو ان کے لیے پھر ڈبل ہوتا تھا تاکہ وہ اپنے گھوڑے والا معاملہ بھی یعنی گھوڑے کا بھی حصہ سمجھ، اور ان کا بھی، اور پیدل والوں کے لیے 1 حصہ، اس طرح وہ 4 حصے تقسیم ہوتے تھے۔ اچھا اب یہ جو بنو نظیر کے ساتھ جو یہ جہاد ہوا، یہ غزوہ بنو نظیر بھی کہلاتا ہے، یہ اس میں مسلمانوں نے نہ تو قرآن پاک میں آپ نے پڑھ لیا، اللہ فرمایا نہ تو تم نے گھوڑے دوڑائے ہیں نہ اونٹ، صرف گھیراؤ کیا ہے، وہ کانفیڈنس لوز کر کے انہوں نے کہا جی ہم قلعے کے دروازے کھولتے ہیں، سانو اتھو جان دو تو اسی جنگ جیتے۔ حالانکہ پہلے کس نے تڑیاں لگاتے تھے جی، ساڑھے میں مقابلہ آیا تو پتہ لگے گا، تو لگ پتہ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب یہ جو مال غنیمت ہے نا اس میں تمہاری تو کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے، نہ تمہاری تو کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے، یہ تو اللہ نے تمہیں دلایا ہے اپنے رسول کو ایز اے گفٹ کہ نبی علیہ السلام کا روب ڈال دیا کافروں، لہٰذا اب یہ مال غنیمت نہیں بلکہ مال فے ہو۔ یہ الفاظ آگے نا، وما افاء اللہ نے یہ مال فے دیا۔ اچھا اب مال فے کے لیے کیا حکم ہوگا؟ اس کے لیے تو تھا 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے، باقی 4 حصے ان میں تقسیم۔ مال فے کے لیے کیا ہوگا؟ سر مال فے کے لیے کہ ٹوٹل نبی علیہ السلام کا وہ اور بیت المال کا حصہ ہے۔ نبی علیہ السلام کی یہ یعنی اتھارٹی ہے کہ وہ خود دیکھیں کہ کون سے غریب اصحاب ہیں ان کی خدمت کر دیں اس بیت المال میں سے، چاہے وہ جنگ میں شریک ہوئے ہیں نہیں ہوئے ہیں، اس کو چھوڑ دیا۔ یعنی ٹوٹل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں
یا آپ علیہ السلام کے بعد جو امیر المومنین مسلمانوں کا ہوگا اس کا اختیار ہوگا مال فے کا. یہ مال فے کا مسئلہ بہت کریٹیکل ہے. یہ اس سے بڑی کریٹیکلٹی اختیار کر گیا حضرت عمر کے دور میں. اب آپ کو سمجھ آئے گا یہ صورت کتنی امپورٹنٹ ہے. یہ پوری کدھر کور ہو سکتی تھی سر؟ یہ تو 7-8 آیات ہی کور ہو جائیں بڑی بات ہے. ہوا یہ کہ جب حضرت عمر کے دور میں قادسیہ کے اندر پوری پرشین امپائر مسلمانوں کے پاس آ گئی, یرموک میں رومن امپائر کا کافی حصہ آ گیا. اب دوبارہ سے بحث چھڑ گئی کہ جنگ یرموک اور قادسیہ کے بعد جو مسلمانوں کو اتنی زمینیں ملی ہیں وہ تو سر پاکستان جیسے کتنے ملک تھے, تو کیا یہ مال غنیمت ہوگا یا مال فے ہوگا؟ جو صحابہ جنگیں لڑنے کے لیے گئے تھے انہوں نے کہا یہ تو مال غنیمت ہے, یہ پورے ملک ہمیں تقسیم کیے جائیں. تو سر پھر ایک صحابی نو ایک پاکستان جتنا ملک ملنا سی. حضرت عمر نے کہا نا, کتنے بڑے جید صحابہ تھے جن کا یہ مشورہ تھا, عبد الرحمن بن عوف, حضرت بلال حبشی, باقی لوگوں کا, کہ جی یہ مال غنیمت ہے. لہذا جس آرمی نے یہ رومن اور پرشین امپائر کو گرایا ہے یرموک اور قادسیہ میں, یہ پوری امپائرز ان میں تقسیم کر دی جائیں. جس طرح وہ انگریزوں کے دور میں ہوتا تھا نا کہ وہ چودھری جو ان کے لیے غداریاں کرتے تھے ان کو کہتے تھے جی صبح سے شام تک گھوڑا دوڑاؤ, جہاں تک گھوڑا چلا جائے وہ ساری زمینیں. یہ جو ہمارے یہ بڑے بڑے جو یہاں پہ سرمایہ دار بیٹھے ہوئے ہیں ان کے باوجداد کو یہ زمینیں غداریوں کے عوض ملی, اتنے بڑے بڑے مربع. یہی کام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو مشورہ دیا گیا کہ جی تو مال غنیمت تو ان مسلمانوں کی کنٹریبیوشن ہے, انہی میں تقسیم کیا جائے. سر اتنے بڑے بڑے ملک چند ہزار لوگوں میں تقسیم کر دیے جائیں تو باقی کدھر جائیں؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کی میٹنگ کال کی, اور سر یہ پوری میٹنگ عمر سیریز میں انہوں نے فلمائی ہے, جس میں حضرت علی بیٹھے ہوئے ہیں, حضرت عثمان بیٹھے ہوئے ہیں, عبد الرحمن بن عوف بھی بیٹھے ہوئے ہیں. پورا مشورہ ہوتا ہے جناب, پوری برین سٹارمنگ ہوتی ہے, دونوں طرف سے دلائل رکھے جاتے ہیں. حضرت عمر کہتے ہیں بھئی میرا مشورہ تو یہ ہے اس کو مال فے کاؤنٹ کیا جائے گا جو زمینیں فتح ہوئی ہیں. الٹیمیٹلی شرح صدر ہوا باقی اصحاب کو بھی کہ حضرت عمر کا یہ مشورہ صحیح ہے. حضرت عمر نے پھر انہی آیات سے سہارا لیا. یہ جو آیات ہم نے ایک آیت کور کی ہے اور ایک آیت اگلی ہے, وہ بڑی کریٹیکل آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر یہ مال فے یعنی لوگوں میں تقسیم کیا جائے گا, کہیں ایسا نہ ہو کئی لا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم, ایسا نہ ہو کہ مال گردش ہی کرتا رہے صرف امیروں کے درمیان. اس کے اوپر آج جناب پوری اسلامک بینکنگ اس کے اوپر کھڑی. ہم جو یہ کہتے ہیں نا سودی نظام استحصالی نظام ہے, اسی بنیاد پر جو یہ آیت نمبر ہے 7, یہ ہم بعد میں کور کریں گے, میں پہلے اس بات کو مکمل کر لوں مال فے والی, کہ اللہ تعالیٰ ہمارا یہ نہ ہو کہ امیروں میں ہی مال گھومتا رہے, غریب غریب ہی رہے, امیر امیر تار ہوتا جائے. حضرت عمر نے یہ آیت پڑھ کے کہا کہ اس طرح اگر ہم نے کیا تو جو جنگ لڑنے گئے ہیں وہ تو امیر ہو جائیں گے ایک بار. سر جب آپ مربوں کی بات کر رہے ہیں جن کو ملک پورے مل رہے ہیں تو ان کی نسلوں میں ٹرانسفر ہوگا, باقی تو مسلمان غریب ہی رہیں گے, تو مزارے بن کے رہیں گے ان کے. حضرت عمر نے کہا یہ مال فے ہے. مال غنیمت وہ ہے جو میدان جنگ میں کافر چھوڑ کے چلے گئے نا, صرف اتنا مال جو قادسیہ اور یرموک میں وہاں پہ انہوں نے جو گھوڑے یا ہاتھی چھوڑ کے بھاگے ہیں, یا ان کا جو اسلحہ ہے, یا عورتیں وہ جو جنگ کے لیے آئی ہوئی تھی ان کے ساتھ, وہ عورتیں مسلمانوں کی لونڈیاں ہوں گی اور بس وہی لوگ. ورنہ تو سر پوری رومن اور پرشین امپائر مسلمانوں کی لونڈیاں بن جاتی. یہ جو کافر آج اعتراض کرتے ہیں نا مسلمانوں نے عورتوں کو, نہ سر, جو میدان جنگ میں لڑنے آئی ہیں صرف ان عورتوں کو لونڈیاں بنایا, باقی جو لاکھوں کی تعداد میں تھے وہ ذات مسلمان ہی, آزاد ہی تھے, چاہے وہ کسی مذہب پہ بھی رہے. پھر مسلمانوں کے حسن سلوک سے وہ مسلمان ہوئے. اور اسی ٹاپک کے اوپر میں نے بتایا نا, اسلامی ہسٹری میں ایک ہی کتاب ہے الجہاد فی الاسلام, مولانا مودودی رحمہ اللہ تعالی, جس پہ ڈاکٹر اقبال نے وہ کتاب پڑھ کے کہا تھا یہ مسلمانوں کو لیڈ کرے گا. اور اسلام پہ یہ ادھار تھا پچھلے 1300 سال سے کہ یہ جو رومن اور پرشین امپائر کے اوپر صحابہ کرام نے جو جنگیں مسلط کی ہیں اور ان کو مغلوب کیا ہے, اس کے پیچھے لاجکس کیا ہیں, لونڈیوں کا سسٹم کیا ہے, جو آج کافر بھی بڑا اعتراض کرتے ہیں, ان ساری باتوں کے جواب مودودی صاحب نے دیے جب مودودی صاحب کی عمر صرف 20 سال تھی. تو آڈے 20 سال دے منڈے نو سیٹ نہیں پوچھنا آتا. الجہاد فی الاسلام لکھی 20 سال دی عمر وچ, اور یہ کہتے ہیں مودودی صاحب کے پاس ڈگری نہیں سی. اللہ کا شکر ہے ڈگری نہیں سی تے تاں ہی وہ کام کر کے گئے نے. ڈگری والے تو ڈگری دے سپیلنگ بھی نہیں آندے. اور وہ اس وقت وہ کتاب پڑھ کے ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا کہ یہ لیڈ کر رہا ہے. اور ڈاکٹر اقبال نہیں, مولانا مودودی کو انڈیا سے پاکستان اس وقت نہیں بنا تھا. یہ منصورہ جو اس وقت جماعت اسلامی کا مرکز ہے نا, یہ ڈاکٹر اقبال نے لے کے دیا ہوا ہے. ڈاکٹر اقبال نے الازہر یونیورسٹی میں لیٹر لکھا تھا. الازہر یونیورسٹی مسلمانوں کی سب سے پرانی یونیورسٹی ہے, 330 ہجری میں بنی ہے, آج 1440 ہجری ہے, 1100 سال ہو چکے ہیں الازہر یونیورسٹی کو. وہاں انہوں نے خط لکھا کہ جی ہمیں کوئی سکولر دے سب کانٹیننٹ کے لیے. انہوں نے کہا آپ کے پاس تو وہ سکولر جو ہمارے پاس بھی نہیں ہے, مودودی. پھر مودودی صاحب کو منت مار مار کے
ڈاکٹر اقبال نے خط لکھ کے کہ آپ ادھر آ جائیں. یہ منصورہ والی جگہ جو آج مرکز ہے جماعت اسلامی کا, یہ پورا ایریا مودودی صاحب کو ڈاکٹر اقبال نے لے کے دیا. یار ڈاکٹر اقبال کے مسلمانوں پہ بڑے احسان. محمد علی جناح کو کس نے بلایا تھا سب کانٹیننٹ میں اور مسلم لیگ والے کی؟ ڈاکٹر اقبال نے. وہ تو مایوس ہو کے چلے گئے تھے, وہ تو مسلمان اور ہندوؤں کا اتحاد چاہتے تھے, پھر کانگریس سے مایوس ہوئے, پھر دوبارہ سے. اور دوسرا یہ احسان مودودی صاحب, اور مودودی صاحب کے امت میں 2 احسانات ہیں, ڈاکٹر اسرار اور ڈاکٹر فرحت ہاشمی. یہ 2 احسانات مودودی صاحب کے ہیں, کیونکہ ڈاکٹر فرحت ہاشمی کے والد جماعت اسلامی کے سرگودا کے امیر تھے, اور ڈاکٹر اسرار تو پوری زندگی انہی سے احتساب کرتے رہے. تو جی ہاں وہ بھی خیر, وہ تو ایک معاملہ اور طرف چل پائے گا. دیکھیں اپنے بزرگ سارے نے یاد آنا. کون رکھا؟ اچھا, تو میں آپ کو بتا رہا ہوں الجہاد فی الاسلام کتاب لکھی, اس میں یہ سارا ٹاپک ڈسکس کیا انہوں نے. تو حضرت عمر نے کہا میدان جنگ میں جو عورتیں ہیں وہ لونڈیاں بنائی جائیں گی, میدان جنگ میں جو مال چھوڑ کے گئے ہیں وہ مسلمانوں کے ان میں تقسیم ہوگا, اور جو باقی پوری سلطنت ہے وہ مال فے ہے. اس جنگ کی برکت سے وہ اللہ نے آپ کو دی ہے. صرف میدان جنگ میں جو ایریا ہے اور جو ہے وہ مال غنیمت ہے, اس کا 5واں حصہ اہل بیت کو جائے گا, باقی 4 مجاہدین میں تقسیم ہوگا, اور پوری سلطنت وہ ساری بیت المال میں آئے گی. اور وہ بیت المال پھر غریب مسلمانوں میں تقسیم ہوگا جس طرح, اور اس کی جو تقسیم ہوگی وہ اس طرح ہوگی کہ ان زمینوں وہ سرکاری املاک ہی رہیں گی ہمیشہ, وہ مسلمانوں کو الاٹ کی جائیں گی. ٹھیک ہو گیا جی. اور مسلمان ان زمینوں کے اوپر محنت کریں گے, مسلمان اس کے مالک نہیں ہوں گے. اور جو کافر ہیں, کافروں کی پاس جو زمینیں ہیں وہ اپنے پاس ان کو بھی الاٹ کی جائیں گی, وہ اس کے مالک نہیں ہوں گے. وہ ان زمینوں سے کمائی کر کے خراج جو ہے نا وہ حکومت وقت کو, اور جن کی ملکیت ہوگی نا زمینیں, جو یعنی میدان جنگ والا پورشن یا وہ جو مسلمانوں کو پکا الاٹ کر دیا جائے گا, وہ اس کا عشر دے. عشر ہوتا ہے کہ اس کمائی کا 10واں حصہ, اگر تو وہ یعنی بارانی ہے, اور اگر خود پانی لگا رہے ہیں تو پھر وہ 20واں حصہ, یعنی 20ویں سے مراد ہے آدھا ہو جائے گا. پہلے 100 میں 10 روپے تھے, پھر 100 میں 5 روپے دینا. زکوٰۃ تو 2.5% ہے نا, تو عشر, اور یہ خراجی زمینیں ہوگی. اچھا اب اگلی بات ہے, یہ سب کانٹیننٹ کی زمینیں خراجی ہیں یا عشری ہیں؟ ہاں جی. محمد بن عبد الوہاب صاحب کا بیٹا ہے عبداللہ بن محمد بن عبد الوہاب, المتوفا 1242. اب 1442 چل رہا ہے, ایگزیکٹ 200 سال پہلے. ان کی کتاب ہے سیرت الرسول, جس کے حوالے الرحیق المختوم میں بھی موجود. آلموسٹ 800 صفحوں کی یہ کتاب ہے. اس کا PDF ہماری ویب سائٹ پہ رکھا ہوا ہے, اور ہارڈ کاپی بھی آپ ہماری اکیڈمی میں رابطہ کر سکتے ہیں. آج کل اس کی وہ ختم ہوئی ہوئی ہیں, پرنٹنگ میں گئے ہوئے ہیں, انشاءاللہ پھر آپ کو مل جائے گا. اور یہ جیلم سے ہی چھپی ہے, دارالاسلام نے عربی میں چھاپی تھی, اردو ترجمہ ہی نہیں کی. جیلم والوں سے ہو گیا, آپ وہ پچھتا رہے ہوں گے کہ کیوں ہو گیا. اس میں اس کی خوبی یہ ہے کہ اس میں خلفائے راشدین کے اوپر بھی انہوں نے چیپٹر باندھے ہیں. تو مولا علی والا ذرا چیپٹر نکال لیں, اس میں کئی ایک حوالے ہیں, وہ آج ٹاپک نہیں, چونکہ اسی ٹاپک سب و شتم کو میں کور کر رہا ہوں. تو اس میں 797 نمبر پیج ہے, عربی میں بھی آپ کو مل جائے گا, اردو میں بھی حضرت علی والا چیپٹر بالکل اینڈ. تو یہ جس کو کہتے ہیں ہم وہابی, ان کی وجہ سے, ویسے تو کہتے ہیں اللہ کی وجہ سے, اللہ کی وجہ سے نہیں, وہ انہی کی طرف منسوب کیا جاتا ہے. ویسے وہ بھی غلط ہے, کیونکہ ان کا نام تھا محمد بن عبد الوہاب, اور یہ ان کا بیٹا ہے عبد. وہ لکھتے ہیں بنو امیہ ان کی تنقیص اور ان کے بارے میں نازیبا الفاظ استعمال کرتے رہے, مگر اس سے علماء کے دل میں ان کی محبت بڑھ گئی مولا علی کی, اور قدر و منزلت میں اضافہ ہو گیا. عمر بن عبداللہ بن زبیر کہتے ہیں رحمہ اللہ تعالی, بنو امیہ 60 سال تک ان کو گالیاں دیتے رہے, مگر ان کا کچھ نہ بگاڑ سکے, بلکہ ان کی شان پہلے سے بھی بلند ہو گئی. دین نے ایک عمارت کھڑی کی جس کو دنیا نے گرانے کی کوشش کی, دنیا کچھ نہ بنا سکی, اور جو کچھ بنایا اس کو بھی منہدم کر دیا. یعنی مولا علی سے جو ٹکرایا وہ خود ہی بدنام ہوا. آپ دیکھ لیں, بنو امیہ نے 60 سال تک لعنت کی ہے نا, 1400 سال سے لعنتیں کھا رہے ہیں. یعنی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ جو لعنتیں کر رہے ہیں وہ صحیح کر رہے ہیں, یہ یعنی ایک مکافات عمل والا مسئلہ, تو وہ اپنی کیتیاں آگے آئی ہیں. دوسرے الفاظ میں پنجابی میں کہا جاتا ہے نا, اپنے کیے ہوئے اعمال آگے آئے. میں اس کو جسٹیفائی نہیں کر رہا, لیکن ان کو سوچنا چاہیے کہ یار یہ بھی ہو جاتا ہے, دنیا مکافات عمل کا نام ہے, یہاں پہ ایسا ہو جاتا ہے. تو یہ 2 حوالے ہو گئے بزرگوں کے. اس دور میں انٹرنیشنل لیول کے اوپر مسلمانوں میں جینیس پرسنالٹی ہے مولانا مودودی رحمہ اللہ. تیسرا والا میں طاق کرنے کے لیے ان کا پیش کر دیتا ہوں, خلافت. کیونکہ پڑھا لکھا طبقہ تو مولویوں کو اور اماموں بزرگوں کو کسی کھاتے نہیں. وہ کہتے ہیں جی کوئی کو پڑھ لکھے سیاڑے بنے, مولوی تو ہو سکتا ہے ان کو کچھ نہ سمجھتے ہوں, لیکن جو ان کو سمجھتے ہیں نا وہ ان کو اور ان کے بزرگوں کو کچھ نہیں سمجھتے. تو لہٰذا ہم نے تو ہر طبقے کو ایڈریس کرنا ہے نا, یہ تو انٹرنیشنل پلیٹ فارم ہے. یہ خلافت و ملوکیت کا نیا ورژن ہے اور پوری تخریج کے ساتھ ہے. ایک ایک بات کا نیچے ریفرنس لکھا ہوا ہے اہل سنت کی کتابوں میں. اس میں جو چیپٹر ہے نا, حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عہد,
اس میں وہ لکھتے ہیں ایک اور نہایت مکروہ بدعت حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں یہ شروع ہوئی کہ وہ خود اور ان کے حکم سے ان کے تمام گورنر خطبوں میں برسر ممبر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سب و شتم کی بوچھاڑ کرتے تھے، حتیٰ کہ مسجد نبوی میں ممبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عین روضہ نبوی کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محبوب ترین عزیز کو گالیاں دی جاتی تھی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد اور ان کے قریب ترین رشتہ دار اپنے کانوں سے یہ گالیاں سنتے تھے۔ یہ مسند ابی یعلا میں موجود ہے۔ سیدنا حسن و حسین کے سامنے مروان بن حکم نے کہا کہ اہل بیت تو ہے ہی لعنت والی، اہل بیت کا لفظ استعمال، پھر انہوں نے جواب بھی دیا اس کا۔ یہ مسند ابی یعلا میں صحیح سند کے ساتھ موجود ہے۔ کسی کے مرنے کے بعد اس کو گالیاں دینا شریعت کو تو درکنار انسانی اخلاق کے بھی خلاف تھا، اور خاص طور پر جمعے کے خطبے کو اس گندگی سے آلودہ کرنا تو دین اور اخلاق کے لحاظ سے سخت گھناؤنا فعل تھا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے آ کر اپنے خاندان کی دوسری غلط روایات کی طرح اس روایت کو بھی بدل ڈالا، اور خطبہ جمعہ میں سیدنا علی پر سب کرنے کی بجائے یہ آیت پڑھنا شروع کر دی، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اب یہی بات مودودی صاحب نے جب لکھی نا، علماء کہتے ہیں پتہ نہیں کہاں بیٹھ کے کرتا رہتا، میں نے اس سے پہلے بابوں کے والے تھے، حالانکہ یہ ہمارے لیے نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم تو کہتے ہیں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور۔ تو یہ آپ جن بابوں کو مانتے تھے نا، ہم نے انہی کی کتابوں کے حوالے آپ کو، یہ حوالے تھے آپ کے لیے۔ ویسے آپ کا تو چیپٹر یہیں پہ کلوز ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ تو کہتے ہیں جب بزرگ فرما دیں تو دلیل تو ان سے مانگنا ہی گستاخی ہے۔ اب میں جو پڑھی لکھی عوام ہے، جن کو ہم نے اتنا ایجوکیٹ کر کے بکش بنایا ہے، وہ تو ہم سے سوال کریں گے کہ ان بزرگوں کو تو چھوڑیں، آپ ہمیں دلائل دیں بخاری سے، مسلم سے، حدیث کی کتابوں سے۔ تو ظاہر ہے پڑھے لکھے طبقے کو بھی تو ایڈریس کرنا چاہیے، ان لوگوں کو تو ایڈریس کر لیا۔ ان کے لیے ہم نے ریسرچ پیپر کے اندر جو چوتھا ٹاپک تھا سب ٹاپک، اس کے اندر یہ سب کچھ کور کیا ہے، یہ 5 ایئرز، تو وہ سارا کچھ تو ایک نشست میں کرنا مشکل ہے۔ میں چند ایک چیزیں سے کور کر دیتا ہوں اسی ایک ٹاپک سے ریلیٹڈ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دوبارہ شاید میں اس کو پھر ریکارڈنگ میں نہ لے کر آؤں، روزانہ تو اس طرح کی باتیں نہیں ہو سکتی۔ اب یہ محرم بھی چل رہا ہے، ایشو بھی اٹھا ہوا ہے، تو میں جلدی اس کو کور کرتا ہوں، ایک پوری ڈاکٹرن آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ لیکن اس سے پہلے ایک دفعہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل حمید، آمین۔ سب سے پہلے تو بخاری اور مسلم کی وہ حدیث کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ کو گالی مت دو۔ اچھا، یہ لفظ صحابہ بھی بول سکتے ہیں، صحابہ بھی بول، عربی میں یہ دونوں مستعمل ہے، زیر کے ساتھ بھی۔ اگر تم احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خیرات، میرے صحابی نے جو ایک مد 600 گرام آلموسٹ آدھا کلو خیرات کیا تھا، تم اس کو بھی نہیں پہنچ سکتے، اس کے آدھے کو بھی نہیں پہنچ سکتے۔ احد پہاڑ کئی کلومیٹرز پہ پھیلا ہوا وہ سونے کا ہو اور تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اور میرا صحابی ایک پاؤ بھی گندم خیرات کر دے، وہ وزنی، کیونکہ اس نے نبی علیہ السلام کا ساتھ دیا مشکل وقت میں۔ اب اسی حدیث کا ایک تلخ پہلو ہے کہ یہ حدیث بھی یہ لوگ آدھی پیش کرتے ہیں، یہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ یہ حدیث بھی پوری پیش کریں۔